تو یہ جو ظاہر ہے کہ نیا عہدہ تخلیق ہو گیا اور اس عہدے کی ڈیمانڈز کیا ہوں گی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو خطے کی سیاست ہے اس کے اندر اس عہدے کے بعد جو کہ سید عاصم منیر صاحب کے پاس آیا ہے، کیا متوقع ہیں تبدیلیاں یا اسٹریٹجی کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو زیادہ توجہ اور دلچسپی شو کی جا رہی ہے وہ اس عہدے سے کی جا رہی ہے ایک خاص سیاسی پس منظر میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح ابھی پارلیمان میں جو ترمیم آئی آئین میں، اس کے ذریعے سے جو ایک نئی طرح سے آرٹیکل 243 میں بھی ترمیم کی گئی، اس کا بنیادی جو محرک اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ کا نظام تھا اعلیٰ سطح پہ، وہ بنیادی طور پہ 20ویں صدی کا نظام پر مبنی تھا، ٹھیک۔ اور وہ ڈھانچہ اب 25 سال گزرنے کے بعد اس کا خصوصاً جو حالیہ مئی میں پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد اس بات کا احساس بڑھا ہے کہ آپ جو ہے اس کو 21ویں صدی کے خطوط میں ڈھالیں۔ اور جس طرح اس دن ڈی جی ایس پی آر نے بتایا بھی کہ تقریباً کم و بیش 70 ممالک میں اس سے ملتا جلتا ڈھانچہ یہ تو بن چکا ہے یا بن رہا ہے، اور چونکہ جنگ کی نوعیت بالکل بدل چکی ہے، اب جنگ آرمی، ایئر فورس، نیوی اپنی علیحدہ جنگیں نہیں لڑتی ہیں، بلکہ ان کی رفتار بھی بہت تیز ہو چکی ہے، اور وہ بہت زیادہ ملٹی ڈومین انٹر آپریبل اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، ان کے تحت وہ آپریشنز کیے جاتے ہیں، جس میں بیک وقت ایک آپریشن جو ہے وہ ایک فورس نہیں کر رہی ہوتی آسما، بلکہ اس میں ایک آپریشن میں لینڈ، ایئر، سی، انفارمیشن، الیکٹرانک، میزل، سائبر۔ ڈرون، اسپیس، سائبر، انفارمیشن، ڈپلومیٹک، یہ تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور بیک وقت ایک مشن میں یا ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، بالکل۔ آپریشن میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اب یہ ہمارے پاس، اچھا پھر دوسری بات میں بتانا آپ کے توسط سے بہت ضروری سمجھتا ہوں، ابھی حال ہی میں بھارت نے جنوب مشرق میں جو تھر کے پاس اور سر کریک کے پاس جو مشقیں کی ہیں، اس میں تقریباً 50,000 بھارتی فوج نے پارٹیسپیٹ کیا، اور انہوں نے بھی جو مئی کی جنگ کے سبق حاصل کیے اس کے تحت اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے وہ بھی اب انٹر آپریبلٹی، فورس انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اچھا۔ سمجھتے ہیں کہ اگلی دفعہ اگر وہ پاکستان پہ جارحانہ عزائم رکھتے ہیں تو کہیں زیادہ تیزی اور انٹینس سے وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تو آج جو فیلڈ مارشل صاحب نے پیغام دیا ہے بھارت کو، وہ یہی دیا ہے کہ نہ صرف ہم نے اپنی حکمت عملی، اپنے فورس پوسچر، اور ہم نے اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ کے نظام کو بھی مزید امپروو اور سینرجائز کیا ہے، تاکہ ہم اگلی دفعہ اگر آپ ہم پہ جارحیت کی کوشش کریں گے تو ہمارا جواب زیادہ تکلیف دہ بھی ہوگا اور زیادہ تیز بھی ہوگا۔ ٹھیک، بہت مناسب، اور ظاہر ہے آج وہ تیز ترین کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی لیے کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ یہ ساری تیاری کر رہا ہے۔ تو اب میں سید علی ظفر صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے بارڈرز کے اوپر، پاکستان کی جو انٹرنل صورتحال ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے، پاکستان کی جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تحریک انصاف خود اس وقت ٹربل میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اندرونی اور بیرونی سیاست تو چلے بات کی بات ہے، اندرونی سیاست کو کس طرح سے مستحکم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو ہماری کوئی دشمن ملک ہے اس کے خلاف تو ہم سارے ایک ہی ساتھ ہیں اور ایک ہی ساتھ رہنا چاہیے۔ ہماری آفس میں جو سیاست ہے، مخالفتیں ہیں، وہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ نے دیکھا تھا جب جنگ ہوئی تھی ہندوستان کے ساتھ، جب انہوں نے حملہ کیا تھا، بلکہ جب انہوں نے ہمارے پانی کے اوپر جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کرنے کی بات کی تھی، تب سے لے کے جنگ کے آخر تک ہم نے ساری سیاست، انٹرنل سیاست جو اندرونی سیاست جس کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کو سائڈ پہ کر دیا تھا، اور ہم ایک ساتھ ہی کھڑے تھے۔ لیکن اب جو مسائل ہیں وہ اندرونی زیادہ ہیں، اور میرا خیال ہے گمبھیر ہیں۔ ہم نے کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکالنا ہے،
ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم ملک کا سوچیں پہلے نمبر 1، اور پھر اس کے مطابق کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں ہم سیاست کر سکیں، آئین جو اصل آئین ہے اس کے مطابق، عدلیہ آزاد ہو اصل آئین کے تحت، جس طرح انویزج کیا تھا ہمارے فور فادرز نے، جس طرح انہوں نے سوچا تھا اس طرح کی عدلیہ ایک آزاد ہو، اور ایگزیکٹو جو ہے اپنا کام کرے اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ نہ چرایا جائے۔ ہمیں اس آئین کی بحالی، عدلیہ کی آزادی اور عوام کے مینڈیٹ کے لیے لڑائی کرنی ہے اور جنگ لڑنی ہے۔ تو پی ٹی آئی بڑی کلیئر ہے، خان صاحب نے ایک میسج دیا ہوا ہے، وہ جیل میں اسی وجہ سے بیٹھے ہیں ابھی تک، ان کو پتہ ہے جھوٹے مقدمے ہیں لیکن وہ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے بڑا پیغام کلیئر دیا ہے کہ وہ جو ڈومیسٹک سیاست ہے اس میں ہم نے اپنا جو موقف ہے وہ ضرور پیش کرنا ہے۔ ہاں، اس موقف کو میں سمجھتا ہوں ہم نے پیش کرنا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور مجھے یہ امید رہتی ہے، حالانکہ یہ ہو نہیں رہا، لیکن امید رہتی ہے کہ حکومت بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ سیاست کرے گی، لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں آئین کو بھی توڑ دیا جاتا ہے، قانون کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مگر آج تو علی ظفر صاحب آج تو اسپیکر صاحب نے بھی دیا ہے، پھر کل لتا تارڑ صاحب نے -1 کی بات کی ہے۔ آپ کو طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ احتجاج کریں گے تو عمران خان صاحب کو ظاہر ہے احتجاج سے زیادہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے اور اس طرح دھرنے دیں گے تو پھر ان کو بھی یہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو -1 کی بات ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر سوچ رہی ہے، اور پولیٹیکلی آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو پولیٹکس سے زیادہ مزاحمت کے قائل نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں تک -1 والا ہے تو بڑا سمپل جواب ہے کہ یہ بالکل سوچ میں بھی نہیں آ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی عمران خان ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی، اس لیے -1 تو پاسبل ہی نہیں ہے، وہ بالکل ممکن نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی سوچ ہے، نہ سوچ وچار ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو بڑا کلیئر جواب ہے۔ اب ہم آگے کیا کرتے ہیں، ہماری کیا حکمت عملی ہے ان ساری مشکلات میں، اس کی اسٹریٹجی اور اس کی فائنل جو اسٹریٹجی ہے، خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ پیغام بھجوایا تھا کہ وہ کس نے فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلے ابھی ہوں گے۔ ہم نے مشاورت کی ہے، آج پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے اندر بھی مشاورت کی ہے۔ ہم اپنی ایڈوائز ضرور دیں گے، ہم اپنی جو ہمارے ویوز ہیں پارلیمنٹیرینز کے وہ ضرور دیں گے، اپنی اسٹریٹجیز دیں گے، لیکن فائنل فیصلہ وہاں سے ہی آئے گا، تو پھر ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ یعنی ایک اسٹریٹجی خان صاحب نے پہلے سے دے رکھی ہے آپ لوگوں کو کہ اگر ان سے ملاقات نہیں ہوتی، کوئی پیغام نہیں آتا تو آپ لوگوں نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم مشاورت کر کے پھر خان صاحب کے پاس واپس جائیں گے۔ وہ کیا اسٹریٹجی ہے سید علی ظفر صاحب؟ دیکھیں، وہ اسٹریٹجی تو اپنی جگہ، لیکن جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب اس کو فائنل کریں گے اور اس پہ فیصلہ دیں گے اپنا، اور پھر پی ٹی آئی اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی۔ تو بیسیکلی وہاں سے ابھی اسٹریٹجی فائنل ہو کے آئے گی تو ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ فی الحال تو ہم نے فیصلہ جو آج کیا ہے پارلیمنٹری کمیٹی میں کہ ہر محاذ پہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اس کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ میں اس کے بعد بیرسٹر صاحب کے پاس جاؤں اور آغا صاحب کے پاس، سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو سارا اختیار دے دیا ہے، پولیٹیکل کمیٹی تو تحلیل ہو گئی ہے، تو اب راجہ صاحب فیصلہ کریں گے جو عمران خان صاحب نے ان کو اختیار دیا ہے۔